کیونکہ ہم اتنے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں کہ ہم کبھی ایسا جب بھی خیال ڈالتے ہیں کہ پروردگار کو ہم دیکھیں تو ہم سے ہو نہیں پاتا ہے نا۔ جب ہو نہیں پاتا تو اتنا تو خیال کر سکتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ادب کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، کسی پروفیسر کے سامنے، کسی ڈاکٹر کے سامنے، کسی انجینئر کے سامنے جب ہم جاتے ہیں، کسی ایم ایل اے ایم پی کے سامنے ہم جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خوب اہتمام کے ساتھ پہنچتے ہیں کہ نہیں؟ ایک آدمی اپنے آفس جاتا ہے تو دیکھیے صبح اٹھ کر آدھا گھنٹہ پہلے تیاری کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے نا، صحیح سے تیاری کرتا ہے، چہرہ دھلتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر اپنے آفس کی طرف جاتا ہے، اپنے باس کے پاس جاتا ہے، اپنے بڑے کے پاس جاتا ہے۔ تو جس طرح دنیا کے کسی بڑے آدمی کے سامنے جانے سے پہلے ہم اور آپ اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، ادب و احترام کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ تو دنیا کا آدمی ہے۔ لیکن ہم اور آپ مسجد میں جب آتے ہیں تو دنیا والوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے لیے آتے ہیں، اپنے اللہ کے حضور آتے ہیں۔ جب دنیا میں اتنا اہتمام ہے، دنیا والوں کے لیے اس قدر احترام ہے، ادب ہے، تو اس پروردگار کے لیے کتنا احترام ہونا چاہیے، کتنا ادب ہونا چاہیے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس چیز کو ہم اور آپ ادب شمار کرتے ہیں کیا؟ এটা আদব আছে কি? যদি আমি আমার কাপড়টাকে এইভাবে উঠায় রাখি, এটা আদব আছে? এভাবে কখন আমরা কাপড়টাকে তুলি বলেন তো, কখন তুলি? হ্যাঁ, যখন মস্তানি করি, जिस वक्त लड़ाई लड़नी होती है, किसी ने किसी से कह दिया अरे भाई कहाँ हो, जल्दी आओ हमारी लड़ाई हो गई, तो क्या करता है? जाता है दौड़कर या गाड़ी से या किसी और चीज से, लेकिन सबसे पहले करता क्या है? जोश में अपने कपड़े को उठाता है। तो ये मस्तानों का तरीका है, मस्तानी करने वाले, गुंडई करने वालों का तरीका है। ये अदब के खिलाफ है, ये अदब के खिलाफ है। लिहाजा जब हम मस्जिद में आए तो हमें इसका ख्याल रखना जरूरी है। अगर नमाज की हालत में ये इस तरह से मुड़ गया, এইভাবে যদি উঠে যায়, কোনোদিন আমাদের নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না, हमारी नमाज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये अदब के खिलाफ है, और हर चीज अदब के मुआफिक ही पसंद की जाती है, बेअदबों के लिए कोई जगह नहीं होती। अदब वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया या बनी आदम खुदू जीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद, ऐ बनी आदम जब तुम मस्जिद में जाओ तो अपनी जीनत, अपनी खूबसूरती, अपना अदब, अपना एहतराम लेकर जाओ। लिहाजा नमाज की हालत में ये मुड़ना नहीं चाहिए। जिस तरह इसका है उसी तरह पाजामे और पैंट और जीन्स का भी आलम है। पहले तो जीन्स और पैंट पहनना नाजायज और हराम था, पहले तो हराम ही था, लेकिन बाद में जीन्स और पैंट की रुख्सत दी गई। क्यों दी गई? उमूम बलवा के तहत। आला हजरत ने फरमाया था कि जीन्स और पैंट पहनना ये जायज नहीं। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों का लिबास, गैर मुस्लिमों का लिबास, गैरों का लिबास। तो उस जमाने में अगर कोई पैंट पहनकर चलता था तो देखकर ऐसा मालूम होता था कि ये मुसलमान नहीं है। अच्छा, अगर कोई धोती पहन ले तो इस जमाने में क्या समझा जाता है? गैर मुस्लिम है ना, ऐसा ही तो समझा जाता है अगर कोई धोती पहन ले इस जमाने में। तो इसी तरह जैसे आपके इस जमाने में धोती पहनने वाले को गैर समझा जाता है, वैसे ही पहले पैंट पहनने वालों को गैर समझा जाता था। समझ रहे हैं हमारी बात को? इसलिए नाजायज था। एक मुसलमान पैंट पहनकर बाजार में आया, उसे देखकर दूसरा आदमी समझ रहा है कि यह गैर मुस्लिम है, इसलिए कहा कि तुम अपना
حلیہ ایسا بنا کے رکھو جسے دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ کوئی مسلمان جا رہا ہے، اس لیے ناجائز تھا۔ لیکن ابھی کے زمانے میں چونکہ یہ عام بات ہو گئی ہے، کیا مسلم اور کیا غیر مسلم، کپڑے سے کسی کو پہچانا نہیں جا رہا ہے، ہر کوئی پہن رہا ہے، اس لیے اب کے علماء نے اس کی رخصت دے دی ہے عموم بلوا کے تحت، یعنی جس کام میں سب کے سب لوگ ملوث ہو جائے، بچ نہ پائے، تو ایسی صورت میں اس کو جائز قرار دے دیا جاتا ہے۔ زمانے کے بدلنے سے بہت سارا مسئلہ بھی بدل جاتا ہے۔ پہننا تو اب ہو گیا جائز، لیکن پھر بھی یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلامی لباس نہیں ہے۔ اسلامی لباس وہی کرتا پاجامہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو پہننے کی توفیق عطا فرمائے، بولیے آمین۔ لیکن اگر کوئی پہن لیے ہیں تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ پاجامہ مردوں کا، میں یہاں پر آتا ہوں، یہ جو گھٹنا ٹخنا دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمارا یہ ٹخنا دیکھ پا رہے ہیں، اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، اس کے نیچے جس کا پاجامہ جائے، جس کا کپڑا جائے، وہ حرام ہے۔ لیکن اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ کہ اس نے اپنے پینٹ کو، پاجامے کو، کپڑے کو فخر کے لیے، تکبر کے لیے، جمانے کے لیے نیچے کیا ہے، یا درزی نے سل دیا ہے، یا پھر موٹاپے کی وجہ سے بسا اوقات یہ نیچے چلا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی یہاں باندھتے ہیں، پہلے تو بہت زیادہ ہمارا بھی پیٹ تھا، سرک کے نیچے چلا جاتا تھا، لنگی ادھر باندھیے ادھر آ جاتی ہے تو وہ نیچے چلا جاتا، تو اس لیے، تو اگر اس لیے ہے کہ درزی نے بڑا سل دیا ہے یا موٹاپے کی وجہ سے کھسک کر نیچے چلا جا رہا ہے، تب تو حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر فخر کے طور پر کسی نے نیچے کیا ہے تو پھر حرام ہے، گناہ ہوگا۔ عورتوں کا اس کے برخلاف ہے، عورتوں کے لیے مسئلہ اس کے خلاف ہے، الٹا عورتوں کو اس کو چھپانا ہوگا، مردوں کو دکھانا ہوگا، عورتوں کو اس کو چھپانا ہوگا۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ اگر ٹخنے سے نیچے پینٹ پہننا حرام ہے، ناجائز ہے، تو ہم جب مسجد میں آئے تو پھر ہمارا جو پاجامہ یا پینٹ بڑا ہو گیا اسے موڑ لینا ہوگا تاکہ دکھ جائے، ایسا خیال ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جیسے ہی مسجد میں آتے موڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح ہاتھ کا کپڑا موڑنے سے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح پینٹ کا بھی نیچے کا حصہ موڑنے سے نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے؟ اولاً تو گناہ ہو گیا جو بڑا ہو گیا، اور اگر فخر نہیں ہے تو ہم نے پہلے بتایا کوئی بات نہیں۔ اب جب آپ آ گئے بڑا پاجامہ پہن کر، بڑا پینٹ پہن کر، تو اسے موڑنے کی زحمت نہ کرے بلکہ کھلا ہوا رہنے دے، اس لیے کہ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ایسا کپڑے کے ساتھ کرنا کپڑے پر ظلم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک دفعہ غالباً مجھے یاد آ رہا ہے میں نے پیش کیا تھا، میں نے بتایا تھا ظلم کی تعریف کیا ہے۔ ظلم کاکے بولا ہے، ظلم کہتے ہیں جس چیز کو جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے نا، اس کو اس کی جگہ پر رکھا جائے، انصاف ہے، اگر نہ رکھا جائے تو وہ اس پر ظلم ہے۔ مثلاً گاڑی کے اوپر بیٹھنے کے لیے گاڑی کو بنایا گیا ہے، دو چکا آپ کے پاس ہے، گاڑی کے اوپر بیٹھ کر سواری کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ اب ہم اس گاڑی پر سوار نہیں ہو کر ہم اس گاڑی کے ذریعے دوسرا کام کرنے لگے، یا پھر دو سواری بٹھانا ہے ہم اس میں 5 سواری بٹھا لے، تو یہ گاڑی کے اوپر ظلم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو گاڑی بنانے والے نے گاڑی کو اس لیے بنایا 2 چکے کو تاکہ اس میں 2 آدمی بیٹھے، ہے نا۔ اب اس میں 3 آدمی 4 آدمی بیٹھیں گے تو گاڑی کے اوپر ظلم ہو جائے گا۔ اب 2 آدمی بیٹھے تو انصاف، 2 سے زیادہ بیٹھے تو ظلم، کیوں؟ کیونکہ اس کی جو استطاعت ہے، اس کا جو کام ہے، ہم اس سے زیادہ کام لے رہے ہیں۔ اسی طرح پاجامے کا اور کپڑے کا جو حق ہے کہ اسے کھول کر رکھا جائے، نیچے بھی اوپر بھی۔ اب جب ہم اسے موڑ لیں گے تو اس کپڑے کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ زینت کے خلاف ہو جائے گا۔ جب زینت کے خلاف ہوگا تو یہ یا بنی آدمہ خذوا زینتکم عند کل مسجد آیت کے خلاف ہوا، لہٰذا ایسی صورت میں ہماری نماز نہیں ہو پائے گی۔ ویسے 5 دن میں یقین کرتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں پڑھتے، پڑھتے ہوں گے،
لیکن ایک دن آپ جب مسجد میں جمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں سب کوئی، تو کم از کم اتنا تو سیکھ لینا چاہیے کہ ادب کسے کہتے ہیں، بے ادبی کسے کہتے ہیں، تاکہ ہماری نماز اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ اس لیے کہ بچے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بچے ایسے نہیں ہیں جن کو آپ تعلیم دلائیں گے تو یہ آپ کے لیے بڑھاپے میں جو ہے اچھا مکان تیار کر دیں گے، یا آپ کے رہنے اور آپ کے کھانے، آپ کے دوائی اور یہ سب چیزوں کے انتظام کریں۔ یہ ساری چیزیں تو ہے ہی، یہ تو کریں گے ہی جب بچے قرآن اور حدیث پڑھیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہم اور آپ انتقال کر جائیں گے، قبر کی منزل میں پہنچ جائیں گے، اگر ہمارے یہ بچے قرآن پڑھے ہیں، ہماری یہ بچیاں قرآن پڑھنے جانتی ہے، اپنے رب کے حضور اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گنہگار ماں باپ کے لیے دعائیں کریں گی تو اللہ ایسی اولاد کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور گنہگار ماں باپ کے گناہوں کو بخشش کا پروانہ بھی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا یہ جو آپ کو پلس پوائنٹ حاصل ہو رہا ہے، اسکول میں پڑھنے والے بچے بھی آپ کے لیے بڑھاپے میں سہارا بن سکتے ہیں، لیکن یہ پلس پوائنٹ کہ قبر کی منزل میں جو آپ کے ساتھ آنے والے ہیں، قبر میں جو آپ کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، اسکول کی تعلیم سے کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو آپ صبح مدرسے میں بھیجنے کی ضرور کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول میں مت پڑھائے، اسکول میں پڑھانا تو بہت ضروری ہے، زمانے کو دیکھنا، حالات کو سمجھنا، یہ سب تو ضروری ہے ہی۔ یوں ہی مسلمان بہت پیچھے ہو گئے ہیں، یوں ہی مسلمان بہت پیچھے ہو گئے ہیں، تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھی پڑھانا ہے اور مدرسوں میں بھی تعلیم دلانی، اور اسکولوں میں اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں صرف اسکولوں میں پڑھانا ہی نہیں ہے، بلکہ اب تو ضرورت اس قدر پیش آ گئی ہے کہ مسلمانوں کو اپنا اسکول بھی بنانا بہت ضروری ہے، اپنا اسکول بھی بنانا بہت ضروری ہے۔ میں اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک ہم سب مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ آج سے 5-7 دن پہلے ایک نیوز گردش کر رہی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، اسکول میں بچوں کو اس لیے مارا جا رہا ہے، اس لیے پیٹا جا رہا ہے کہ وہ بچے مسلمان ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا نیوز؟ آپ نارا دیکھ لیں تو دیکھسن کیوں مارا گیا ہمارے بچوں کو؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اب بتائیے کہ اس حالت میں، ایسے پرفتن دور میں، ایسی حالت میں جہاں اس لیے ہمارے بچوں کو اسکولوں میں مارا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور اسکول، جس اسکول کو گیان کا مندر کہا جاتا ہے، جہاں پہ بغیر کسی تفریق مذہب و ملت کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، شکشا دیا جاتا ہے، گیان سکھایا جاتا ہے، آج وہاں بچوں کو اس لیے پیٹا جا رہا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ تو کیا ہم جیسے مسلمانوں کو اب یہ ضرورت پیش نہیں آتی کہ ہم اپنا اسکول خود قائم کریں؟ کیا ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اس لیے چھوڑ دیں گے کہ اسکول میں وہ سیکھنے جائے اور سیکھنے کے بجائے انہیں لوگ پیٹے؟ کیا آپ ایسا برداشت کر پائیں گے؟ کیا آپ کر پائیں گے؟ بولیے ایک مرتبہ، آپ نارا برداشت کرتے پربین ہیں؟ پربین؟ اگر سکھانے کے لیے پیٹا جائے تو ٹھیک ہے بھائی، مار ہی سکتے ہیں، استاذ ہے، پیٹ ہی سکتے ہیں، استاذ ہے، ادب کے لیے، سکھانے کے لیے اگر 2-1 ڈنڈا پڑ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس لیے مارا جائے کہ تم مسلمان ہو، اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو حالات ہے وہ ابتر سے اور ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں ہے، ناگفتہ بھی ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے لوگ ڈر رہے ہیں، لیکن کب تک ڈرو گے ہندی مسلمانوں؟ کب تک ڈر کر زندگی گزارو گے؟ آؤ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہم عہد کریں کہ اپنے علاقے میں ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے ایسے اسکول کا انتظام کریں گے کہ اس اسکول سے پڑھنے والا ہمارا بچہ کل IPS آفیسر بنتا ہوا نظر آئے گا، ڈاکٹر اور پروفیسر بنتا ہوا نظر آئے گا۔
اور اسی ارادے کو لے کر، اسی یقین کو لے کر، اسی بھروسے کو لے کر، اسی وشواس کو لے کر آپ کے یہاں کی کمیٹی قدم اٹھا رہی ہے۔ میں رب کے حضور دعا کروں گا پروردگار ان کے قدم کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور آپ لوگوں سے میں عرض کروں گا کہ آپ ان کا ساتھ دینے کی کوشش فرمائے۔ آج میں ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ میں کل تک باقی رہ جاؤں گا، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگلا جمعہ تک میں آپ کے درمیان رہ جاؤں گا۔ رزق کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ تعالیٰ کسے کس بہانے سے عطا فرما دے۔ اب یہ بہانہ ہے بیلا کوبا والوں کے ساتھ میں رہ کر اللہ عطا فرما رہا، ہو سکتا ہے آئندہ کسی اور کے ساتھ ہمیں رہنا پڑے، تو اس لیے میں ادب کے ساتھ عرض کروں گا، اس بات کو آپ گاٹھ باندھ کر رکھ لے، اس بات کو آپ اچھی طرح محفوظ کر کے رکھ لے اپنے ذہنوں میں رہوں نہ رہوں، آپ کا یہ ادارہ رہنے والا ہے، آپ کی یہ جگہ رہنے والی ہے، آپ کی تنظیم اور کمیٹی رہنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے اسکول کا انتظام کرے۔ جب اچھے اسکول کے انتظام کے لیے، ایک اچھے مشن کے لیے آپ تک اعلان کیا جائے تو آپ اپنے گھروں میں بیٹھے نہ رہے، بلکہ لبیک کہہ کر اس مشن کے لیے آپ خود کو تیار کرتے ہوئے نظر آئے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ضرور کریں گے، اس لیے کہ اگر وہ مشن تیار ہو جائے گا تو اس سے ہمیں اور آپ کو ہی فائدہ حاصل ہوگا، ہمیں اور آپ کو ہی منفعت حاصل ہوگا۔ علم کی کس قدر ضرورت ہے آنے والے زمانے میں، ہم اور آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں تو کسی طرح ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، گزر جا رہی ہے، لیکن آنے والے زمانے میں اگر ہم نے اپنے بچوں کو ان پڑھ رکھ دیا، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا نہیں، سکھایا نہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کی زندگی گزرنے والی نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو آج بھوکا سلا دیجئے، اپنے بچے کو کم قیمت والا کپڑا پہنا دیجئے، اپنے بچے کو ٹینے کے مکان میں سلا دیجئے، کل وہ شکایت نہیں کرے گا کہ میرے باپ نے مجھے بھوکا رکھا، میرے باپ نے ٹینے کے مکان میں مجھے سلایا، میرے باپ نے کم قیمت والے کپڑے مجھے پہنائے۔ کب شکایت نہیں کرے گا؟ جب آپ اپنے بچے کو غربت والی زندگی کے ساتھ تو زندگی گزار دیتے ہوں، لیکن جب وہ بڑا ہو تو اس کے سینے میں علم کی شمع آپ روشن کر دیتے ہوں۔ اگر ایسا کر دیں گے تو پھر وہ کبھی آپ کی غریبی پر لان تان نہیں کرے گا، اپنے باپ کے اوپر حرف شکایت نہیں لائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اور آپ نے اپنے بچے کے سینے میں علم کی روشنی نہیں جلائی، علم کا دیا نہیں روشن کیا، علم کا شمع نہیں جلایا، اور اسے ہم نے اچھی گاڑی دے دی، اس کے لیے اچھے مکان بنا دیے، اس کے کھانے کے لیے اچھی اچھی ڈشیں ہم نے پکا دی، اچھا اچھا پکوان ہم نے تیار کر دیا، آج تو بچہ خوش ہوگا اپنے دوستوں کو دیکھ کر کہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے لیکن میرے باپ نے مجھے گاڑی دی ہے، وہ تو دال بھات کھا کر سو رہا ہے لیکن میرے باپ نے تو میرے لیے اچھے اچھے پکوان اور بریانی اور روغن دار گوشت کا انتظام کیا ہے۔ لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوگا، جب یہ زمانہ آگے جائے گا، جب یہ زمانہ ترقی کرے گا، تب وہ بچہ اپنے باپ پر یعنی ہم پر اور آپ پر لان تان کرے گا اور انگشت نمائی کر کے کہے گا کہ میرے باپ کو شاید عقل نہیں تھی، میرے باپ نے زمانے کا علم نہیں حاصل کیا تھا، اس لیے اس نے مجھے اچھا کھلایا تو تھا لیکن مجھے پڑھایا نہیں۔ اس وقت وہ بیٹا آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ پائے گا، اس وقت وہ بیٹا آپ کو ادب کی نگاہوں سے نہیں دیکھ پائے گا، آپ کا احترام نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، آج ضرورت ہے کہ ہم ایک روٹی کم کھا کر زندگی گزار دے لیکن اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کرائیں، دین اور دنیا دونوں کی۔ صرف دنیا بھی کرانا مناسب نہیں ہے، اور صرف دین اگر کرائے تو کوئی مسئلہ نہیں، دین کے تحت تو دنیا آ ہی جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تبیان لکل شیء، قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کا روشن بیان رکھا ہے۔ آج سائنٹسٹ کو دیکھ لیجئے، آج جو چاند کے اوپر سفر ہو رہا ہے، آج جو چاند میں ہمارے ملک کا
झंडा लहराया जा रहा है। क्या इन साइंसदानों ने कुरान की वो आयत और कुरान के उस मफहूम को नहीं पढ़ा जिसमें परवरदिगार इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, जब चांद का सफर किया गया तो ऐसी सूरत में चांद पर सफर करने वाले इंजीनियरों में, जिन लोगों ने हमारे मुल्क के झंडे को और रोबोट को भेजा था, उनमें कई मुसलमान साइंसदान के नाम भी मौजूद है। हमारे इलाके के भी कई साइंटिस्ट उसमें हिस्सा ले चुके हैं, शिरकत कर चुके हैं। क्या इन लोगों ने कुरान को नहीं पढ़ा है? इन लोगों ने यकीनन कुरान को पढ़ा है और कुरान को पढ़कर ही ये सारे नॉलेज और ये सारी सलाहियतें और ये सारे इल्म हासिल किए जाते हैं। बग़ैर कुरान के कोई इल्म मुकम्मल नहीं हो पाता है। आज मैंने अपने वादे के मुताबिक गुफ्तगू करनी थी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात बरक़ात के ताल्लुक़ से, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन आखिर में अपनी गुफ्तगू को आला हज़रत की तरफ ले जाकर ख़त्म करने की सआदत हासिल करूँगा। मैंने अर्ज़ किया था कि अगर सिर्फ़ दुनिया की तालीम सिखाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर सिर्फ दीन की तालीम सिखा दें तो हो जाएगा। आला हजरत एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि आप के ज़माने में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो आला हजरत के ज़माने में भी वो यूनिवर्सिटी थी। वहाँ के जो रियाजी के टीचर थे, रियाजी कहते हैं हिसाब को और उसी को बंगला में अंक को कहते हैं। हिसाब के, मैथमेटिक्स के जो टीचर थे उनका नाम ज़ियाउद्दीन था, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन था। वो बाहर के मुल्क से ये हिसाब और रियाजी और मैथमेटिक्स की जो है तालीम हासिल करके आए थे। एक मसला इनका फंस गया, बहुत परेशान हुए कि उस मसले को कैसे निकाला जाए, उस मसले को कैसे हल किया जाए। उस मसले को वो हल नहीं कर पा रहे थे। उनके यहाँ के जितने भी टीचर्स थे सबों से उन्होंने तबादला ख्याल किया, लेकिन उसका हल नहीं हो पाया। तो उसी कॉलेज के अंदर एक सैयद सलमान अशरफ साहब अलैहि रहमत व रिज़वान भी थे। उन्होंने फरमाया कि अगर आपका ये मसला हल नहीं हो पा रहा है तो मैं आपसे कहूँ कि आप बरेली के ताजदार अहमद रज़ा खां की बारगाह में पहुँच जाइए। तो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन कहने लगे कि भाई ये जो मसला मैं हल कर रहा हूं ये किसी आलिम के बस की बात नहीं, किसी मौलवी के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर हैरान हैं, मैं खुद हैरान हूं, ये मसले का हल मुझे नहीं मिल रहा है। आप मुझे किसी प्रोफेसर के पास भेजिए, किसी डॉक्टर के पास भेजिए, किसी इंजीनियर के पास भेजिए। आप मुझे मौलवी के पास भेज रहे हैं, मौलाना के पास भेज रहे हैं, मुफ्ती के पास भेज रहे हैं। सैयद सलमान अशरफ ने फरमाया कि मेरी अगर बात आप माने तो आप चले जाएं। फरमाते हैं कि वो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब बरेली पहुंचे। पहुंचने के बाद आला हजरत की बारगाह में पहुंचते हैं, अभी खड़े हैं, सलाम हुआ, सवाल लेकर पहुंचे थे। आला हजरत ने फरमाया कि किस वजह से आना हुआ? तो उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर एक मैथ का सवाल है, एक रियाजी का, एक हिसाब का, एक अंकों का सवाल है, वो जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसलिए आपके पास आया हूं। तो आला हजरत ने फरमाया ठीक है पूछ लो। तो उन्होंने क्या कहा डॉक्टर साहब ने कि हजरत इतना आसान सवाल नहीं है कि मैं आपसे खड़े खड़े पूछूं और आप जवाब दे दे, बल्कि उसके लिए जहन को तैयार करना होगा, बैठना होगा, किताब कॉपी सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फिर जाकर के ये मसला हल हो सकता है, वरना तो मसला हल नहीं हो पाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं डॉक्टर साहब आप पूछ कर तो देखिए। अल्लाहु अकबर। तारीख गवाह है, किताबों में लिखा पाया गया है कि आला हजरत ने जब कहा कि आप पूछ कर तो देखिए, डॉक्टर साहब ने जैसे ही सवाल किया, ना आला हजरत ने कॉपी मंगवाई, ना कलम मंगवाया, ना दवात मंगवाया, बल्कि
کہ جو ہی سوال پیش کیا گیا اعلی حضرت نے نہایت ہی سادہ انداز میں صاف و شفاف لفظوں میں فوراً ان کا جواب حل کر دیا. وہ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب حیرت میں پڑھ کر عرض کرتے حضور آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ میں اس مسئلے کے حل کے لیے جاپان جانے کا ارادہ کر چکا تھا، میں جاپان جا کر وہاں سے یہ مسئلہ حل کر کے آتا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ نے ہر چیز کا روشن بیان رکھا ہے.